فی الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ یہ پارہ 24 کی آیت نمبر سورہ مومن کی آیت نمبر 15 ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے منظر کو بیان کیا ہے۔ یومہم بارزون، جس دن سارے لوگ ظاہر ہو جائیں گے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا کے آخری انسان تک ساری انسانیت اکٹھی کر دی جائے گی۔ یومہم بارزون، جس دن سب حاضر ہو جائیں گے، سب کو ظاہر کر لیا جائے گا۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، لا یخفی، کوئی بندہ بھی پوشیدہ نہیں ہوگا، سب ہوں گے۔ لا یخفی علی اللہ، اللہ کے سامنے کسی انسان کا کوئی بھی عمل چھپا ہوا نہیں ہوگا۔ جس نے جو عمل کیا وہ بھی ہوگا، جس نے جو برائی کی وہ بھی ہوگی۔ منہم شیء، ذرہ برابر بھی اس میں پوشیدہ نہیں ہوگا، سارا موجود ہوگا۔ اس دن لمن الملک اليوم، ایک سوالیہ کوشچن ہوگا، آج بادشاہت کس کی ہے؟ لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ لمن الملک اليوم، آج بادشاہ کون ہے؟ بعض لوگ لکھتے ہیں کہ فرشتے کہیں گے کہ آج بادشاہت کس کی ہے؟ لمن الملک اليوم، کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ کوئی ولی کھڑا ہو اور وہ کہے کہ میری چلے گی، کوئی کتب کھڑا ہو، کوئی ابدال کھڑا ہو کہے کہ نہیں میری چلے گی، کوئی امام الانبیاء کھڑا ہو، کوئی پیغمبر، کوئی رسول، کوئی نہیں بولے گا، سب موجود ہوں گے نا۔ اس سے آپ اندازہ لگاؤ رب کی ربوبیت کا اور اس کی جباریت کا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اللہ رب العالمین خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، للہ الواحد، آج اکیلے اللہ کی، الواحد جو تنہا ہے، اکیلا ہے، القہار جو قہار ہے، زبردست ہے، آج اسی کی ہے۔ اس آیت کے تناظر میں بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4812، بخاری شریف کی حدیث نمبر 4812 حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یقبض اللہ الارض یوم القیامت۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے یقبض اللہ الارض یوم القیامت، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ساری زمین کو مٹھی میں لے لے، وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ، اور آسمان کو، طویٰ کا معنی ہوتا ہے سمیٹنا، لپیٹنا، آسمان کو اپنے ہاتھ پر لپیٹ لے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 4812 ہے۔ اور سورہ زمر کے اندر سیم یہی بات ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَالْأَرْضُ ساری زمین، جمیعاً ساری کے ساری، قبضتہ یوم القیامہ، قبضہ معنی مٹھی، قیامت کے روز ساری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی۔ والسماوات مطویات بیمینہ، آسمان مٹھی کے اوپر، ہاتھ کے اوپر لپیٹ لیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے۔ اس آیت کے اندر بھی اور بخاری کی اس حدیث کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی دو صفات بیان ہوئی ہیں۔ کون کون سی؟ ایک ہاتھ اور ایک مٹھی۔ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے کسی کو نہیں پتہ، اللہ کی مٹھی کیسی ہے کسی کو نہیں پتہ، لیکن اللہ نے اپنے لیے قرآن میں ہاتھ اور مٹھی بیان کیا، اپنی صفات تو وہ اتنی ماننا پڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اللہ کے لیے مٹھی اور ہاتھ کا استعمال کیا، اس صفت کو بیان کیا، تو اس کو منہ عن، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ جو صفت اپنے لیے قرآن میں بیان کرے اس کو بغیر کسی سے تشبیہ دیے منہ عن ویسے مانا جائے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے لیے صفات بیان کریں اس کو ویسے ہی مان لیا جائے، تو یہ دو صفات اللہ کی بیان ہوئی ہیں۔ بے شمار لوگ کیا کہتے ہیں اللہ کا وجود ہی نہیں، اللہ کا وجود، یہ کافر نہیں کہتے، یہ کافر نہیں کہتے، یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہے کہ اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ بن وجود کی چیز ہے، وہ ذات ایسی ہے ہر جگہ موجود ہے، اس کا وجود نہیں۔ اور دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ابھی انہیں آیتوں میں آگے آئے گا۔ اپنے علم کے اعتبار سے، یعنی دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے اللہ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اگر ذات کے اعتبار سے مانیں گے تو ذات بغیر وجود کے نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات ہے کہاں ہے؟ عرش عظیم پر۔ اللہ کی صفات ہر جگہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہاتھ کا، اللہ کے نبی نے ہاتھ کا ذکر کیا، تو بغیر وجود کے ہاتھ کہاں سے آیا؟ گویا کہ اللہ کا وجود ہے۔ اور ایک چیز یعنی دکھ کی بات ہے، دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں کہ جو اللہ کے وجود کا انکار کرے۔ اللہ کے وجود کا انکار اس سے پہلے دہریہ کرتے تھے، دہریہ مذہب ہے، وہ نہیں مانتے تھے، کہتے ہیں حادثہ ہوا اور زمین برپا ہو گئی۔ اب دہریہ بھی مانتے ہیں، ہے کوئی نہ کوئی ہستی ہے۔ یہ جملہ اتنا دکھ والا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہی نہیں۔ تو اس آیت میں کیا پتہ چلا؟ بروز قیامت اللہ کے سامنے ساری انسانیت ہوگی، اور ساری انسانیت کی ساری اچھائیاں اور ساری برائیاں سب ظاہر ہوں گے۔ اللہ کہے گا آج کسی کی بادشاہت ہے؟ کوئی نہیں بولے گا، بادشاہت اللہ تعالیٰ کہے گا میری ہی ہے۔ اگلی آیت میں دیکھیے، الیوم تجزا کل نفس، پھر سارے انسانوں سے کہا جائے گا الیوم، آج کے دن۔ دیکھیے الیوم کا مطلب ہوتا ہے آج۔ اب ہم روزے کی نیت کرتے ہیں، کہتے ہیں وبصوم غد نویت، اور غد کہتے ہیں آنے والے کل کو، عربی میں آج کو کہتے ہیں الیوم۔ جیسے یہاں ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کیا کہے؟ الیوم، آج۔ کیا ہوگا؟ تجزا، بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر انسان کو، بما کسبت، جیسا اس نے کمایا۔ قرآن اتنا آسان ہے، قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن سمجھنا چاہیے، اللہ کی قسم سب چیز کا حل اس کے اندر ہے۔ اللہ کہے گا آج ہر انسان کو جیسا اس نے کمایا اتنا دیا جائے گا۔ ایک انسان کمائی جتنا کماتا ہے اتنا ہی ملتا ہے نا، جو طے ہوتا ہے اتنا ہی ملتا ہے نا، جتنا انسان نے جیسا عمل کیا ویسا ہی ملے گا۔ لا ظلم اليوم، دیکھو آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، پھر الیوم کا استعمال ہوا، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ کون کہے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ کسی انسان نے عمل کیا صاف ستھرا 100% نمبر، کیوں؟ اخلاص بھی ہے، اتباع رسول بھی ہے، اور کسی نے عمل کیا اخلاص کے ساتھ لیکن رسول کے طریقے پر نہیں، تو اس کو ویسے ہی بدلہ دیا جائے گا۔ فرمایا ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ سریع الحساب کیوں کہا؟ انسان کو جوڑنے میں ٹائم لگتا ہے، اللہ کے لیے یہ چیز مشکل نہیں ہے۔ انسان جب سے اسلام کا مکلف ہوا، پھر جب اس کی موت ہوئی، وہ دورانیہ 100 سال کا ہو، 70 سال کا ہو، 80 کا ہو، جب سے اسلام کا مکلف ہوا ہے کوئی مشکل نہیں، سریع الحساب، فوراً۔ آج کیا ہوتا ہے؟ ایک بٹن پہ مارتے ہیں، کتنا جلدی کتنے سے کتنے بھاگ گیا، فوراً آ گیا۔ یہ انسان کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بہت جلد حساب لوں گا تمہارا۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اے میرے نبی، انذرہم، ڈراؤ ان کو، لوگوں کو ڈراؤ۔ اللہ کی قسم ہم نے ڈرنا چھوڑ دیا، اور اس کتاب سے، اس حدیث سے ہمیں ڈرانا لوگوں نے چھوڑ دیا۔ وَأَنذِرْهُمْ، لوگوں کو ڈراؤ، یوم الآزفۃ، جلدی آنے والی۔ آزفہ قیامت کا نام ہے۔ کیوں کہتے ہیں آزفہ کا مطلب جلدی آنے والی؟ قیامت جلدی آ رہی ہے۔ اب لوگ سمجھتے بہت سارے سالوں سے لوگ کہہ رہے ہیں، مولوی کہہ رہے ہیں جلدی آ رہی، کہاں آئی ابھی؟ کلو ہوا آتن آن، جس کو آنا ہے وہ جلدی آئے گی، شام آئے گی نا، ابھی بھلے 5-7 گھنٹے لیکن آئے گی۔ دنیا کے اختتام کا ایک دن مقرر کر دیا ہے، اب وہی دن ہے، اس میں اضافہ نہیں ہوگا۔ دنیا کے دنوں میں اضافہ اب نہیں ہوگا، تو جا رہے ہیں نا، ختم ہو رہے ہیں نا، اختتام کو جا رہے ہیں۔ تو کہا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، لوگوں کو جلدی آنے والی قیامت سے ڈرائیے۔
اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، کہ جب وہ آ جائے گی، اذ القلوب اس وقت دل، لدى الحناجر وہ حلقوم کو پہنچ جائیں گے، کاظمین ڈرے ہوئے مارے خوف کے، اس دن کپ کپا اٹھیں گے، انسان کے دل حلقوم کو پہنچ جائیں گے۔ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، دنیا کے انسانوں ایک بات یاد رکھ لینا، ما للظالمین، اس وقت کل بروز قیامت ظالموں کے لیے نہیں ہوگا من حمیم کوئی دوست۔ آج کتنا پکا دوست ہوگا نا، اس ٹائم دوستی کام نہیں آئے گی۔ ہاں نیکوکاروں کی دوستی تو کام آئے گی۔ دنیا میں تم نے کتنا پکا دوست بنایا ہے، اگر تم خود توحید والے نہیں ہو، اتباع رسول والے نہیں ہو، تو سوچو کہ وہ میرا بہت پکا دوست ہے، مجھے بچا لے گا؟ نہیں، کوئی دوستی کسی کے کام نہیں آئے گی۔ ولا شفیع، اور نہ ہی کوئی سفارشی، یطاع جس کی سنی جائے، کوئی ایسا سفارشی نہیں ہوگا جس کی سنی جائے۔ کون آئے گا سفارش کرنے کے لیے سامنے؟ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانی ہے تو ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اللہ کے نبی کل بروز قیامت کسی کی مجال نہیں ہوگی کوئی سب سے پہلے سفارش کرے، کوئی نہیں ہوگا، آپ ہی سفارش کریں گے۔ تو کون خوش نصیب لوگ ہیں جو آپ کی سفارش کو پائیں گے، آپ کی شفاعت کو پائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، میری شفاعت کا ہر وہ بندہ مستحق ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اور پڑھا ہی نہیں، اس میں ایک شرط لگائی، خالصا من قلبی، صدق دل سے۔ اور صدق دل سے کب ہوگا؟ جب لا الہ الا اللہ کا اقرار زبان سے ہو، تصدیق دل سے ہو، اور جوارح سے ویسے عمل ہو، یعنی پکی توحید ہو۔ جس کو پکی توحید ہوگی، جس کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنے گا۔ لہذا نبی کی شفاعت کا مستحق بننے کے لیے بندے کو واحد بننا پڑے گا، توحید والا بننا پڑے گا، شرک چھوڑنی پڑے گی۔ ان آیتوں کو سن کر کے بندے کو ڈر لگتا ہے، یہ منظر کھینچا، ایسا منظر فرمایا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، لوگوں یاد رکھ لینا، یعلم میں جانتا ہوں، خائنۃ الاعین تمہاری آنکھوں کی خیانت کو۔ اب اگر اللہ ذات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے تو یعلم کا لفظ یہاں نہ ہوتا، کیوں؟ جاننا علم سے رکھتا ہے، جاننا علم سے ہوتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، میں تمہاری علم کی آنکھ کی خیانت کو جانتا ہوں۔ ایک انسان غلط دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ عرش عظیم سے اس کو دیکھتا ہے، اس نے اس آنکھ کی خیانت کو وہاں جان لیا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے نا، میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ اس دن یہ سارا کا سارا ظاہر ہو جائے گا۔ واللہ یقضی بالحق، اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا لوگوں کے درمیان، ناانصافی نہیں ہوگی۔ والذین یدعون من دونہ، تم مجھے چھوڑ کے جن کو سجدے کر رہے ہو نا، جن کے لیے نظر و نیاز چڑھا رہے ہو نا، جن کو حاجت روا اور مشکل کشا تم مانتے ہو نا، جن کے بارے میں تمہارا گمان ہے، قرآن کی آیت ہے، والذین یدعون من دونی، جن کو تم میرے علاوہ پکارتے ہو، لا یقضون بشیء، ان کی مجال نہیں کہ وہ فیصلہ کر سکیں تمہارا، جو تمہیں بچا سکیں۔ فیصلہ میں کروں گا، آج کوئی فیصلہ نہیں کرے گا، میں فیصلہ کروں گا۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، لوگوں اللہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ لہذا ایک انسان کو جب یہ تصور آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، تو برائیاں چھوڑ دے گا اور نیکیاں کبھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ برا کرنے سے پہلے اگر بندے کے دل میں خیال آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو مسلمان برائی نہیں کرے گا۔ یہ تصور آ جائے کہ میں جو کہنے جا رہا ہوں اپنی زبان سے اس کو اللہ سن رہا ہے تو برا نہیں بولے گا۔ یہ منظر آنا ہے، ایسا ہونا ہے۔ بچے گا کون؟ توحید والا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور آپ کی اتباع کرنے والا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور آپ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو توحید پر قائم و دائم رکھے، جب خاتمہ ہو توحید پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع